ویلکم بیک. اچھا سر, میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا جگر, ظاہری بات ایک پینکریاٹک جوس بنتا ہے ہمارے لیور جب فنکشن میں آتا ہے, جب اس کے انزائمز ہی پراپر نہیں بنیں گے یا وہ پینکریاٹک جوس ہی بننا بند ہو جائے جو بیسک اس کو چلا رہا ہے, تو پھر ہمارا کیا بڑا دیکھیں نا, اس کی میں جیسے بات کی کہ 500 یا بعض لوگ کہتے ہیں 5000 انزائم بناتا ہے, تو مختلف انزائم رکنے سے وہ پوری باڈی کو چلا رہا ہے, وہ ڈرائیور ہے, پوری جسم کا مین وہ پروٹین کی فیکٹری ہے, وہ خون کی فیکٹری ہے جہاں پہ خون بڑھ رہا ہے. جب وہ بند ہوتا ہے تو اگر جیسے جیسے اگر کم ہو کے کہیں پہ آپ کا لیور کو پتے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے, کہیں پہ آپ کا یورک ایسڈ کا پرابلم ہو رہا ہے, کہیں آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں, کہیں آپ کی ہارٹ پہ پریشر پڑ رہا ہے گاڑھا خون بنا کے, اس کی ڈس فنکشننگ یا اس کا معذور ہونا, اس کا کمزور ہونا کہ آپ موت کی طرف جا رہے ہیں, یہ خطرناک ہے. ایک لیور ایک ٹائم آتا ہے ایسا آتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے لیور نے کام کرنا چھوڑ دیا, پھر وہ ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں. یا تو بندہ پھر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے یا پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ڈونر ڈھونڈیں جو لیور لگائیں اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن مسئلہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ لیور جو ہے نا, اس کو ہم نے ہیلدی رکھنا ہے, نارمل رکھنا ہے, اس کو ایسی چیزیں دینی جس سے وہ خوش ہوتا ہے. آپ نے پیچھے ہم نے ایک بندے نے سوال کہ میرا معدہ خراب ہے, اگر کسی کا معدہ خراب ہے چلو باقی چھوٹے چھوٹے, میں یہاں پہ کرشماتی ایک کرشماتی کا ارک بتانے لگا ہوں. یہ ہر بندہ جس کا معدہ خراب ہے, جس کو گیس ہے, جس کو کانسٹیپیشن ہے, قبض, کوئی پرابلم ہے, معدے کے جتنے امراض ہیں, کیونکہ مجھے ڈکار آتے ہیں, میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا, تو اس کے لیے آسان فارمولہ, میں سارے فارمولے اس لیے دے جو آپ کو سوٹ کرتا وہ لے لیں. کرنا یہ ہے کہ کسی بھی پنساری کی دکان پہ جانا, ارکے کاسنی, ارکے مکو, ارکے سونف یا ارکے بادیان, ارکے کاسنی, ارکے مکو, ارکے سونف یا ارکے بادیان لینا ہے. آپ نے لے لیا ان تینوں ارکوں کے 2-2 چمچے, بعض کا ارکے مکو ہم ڈبل کر لیتے ہیں, 2-2 چمچے آپ نے صبح دوپہر شام لینے ہیں. اس کا کام ہے جاتی لیور کے جو بند چیزیں ان کو کھولنا, لیور کی ڈس فنکشننگ کو ٹھیک کرنا اور معدے کو جا کے ٹھیک کرنا. یعنی ارکے کاسنی, ارکے مکو, ارکے بادیان, سونف تینوں لے لیں. اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے, آپ دوائیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے, یہ پانی کی طرح ہوتے ہیں, یہ تو 2-2 چمچے شامل کریں ان کے, صبح دوپہر شام لیں یا صبح شام لیں. آپ کو نہ معدے کا مسئلہ ہوگا, نہ آپ کو لیور کا مسئلہ ہوگا, آپ کی ساری فنکشننگ ٹھیک ہوگی, ڈائجیشن ٹھیک ہوگی, گیس نہیں آئے گی, اور آپ کا جب کھانا صحیح ہضم ہوگا نا, آپ کے جسم میں طاقت آئے گی, آپ کی انرجی آئے گی. پھر آپ کے چہرے پہ شدابی, آپ کی آنکھوں میں شدابی, آپ کے بالوں میں شدابی, آپ کے جسم میں طاقت ہوگی. یہ آسان فارمولہ ہے, آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے آخر میں ہم وہ بھی بتائیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا تو ایک فارمولہ میں بتاؤں گا, جو کرے گا پہلے دن اس کا ڈائجیشن ٹھیک ہوگا, پہلے دن. سر یہ کانسٹیپیشن کا بہت پرابلم رہتا ہے لوگوں کو. کانسٹیپیشن کب ہوتی ہے, قبض کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے معدے کے اندر چکنائی ہضم نہیں ہوتی تو وہ سٹے کر لیتی ہے. معدے کی فنکشننگ یہ ہے کہ وہ باہر کب فضلہ پھینکتا ہے, نظام اخراج تب پھینکتا ہے جب وہ ہضم کے پروسیس سے گزر جائے. اب اس کے خوراک کے اندر چکنائی پڑی ہوئی ہے تو معدہ آگے اس کو پھینک ہی نہیں رہا. جب اس کی چکنائی ہضم ہو کے جزوِ بدن بن جائے گی, میٹابولزم, تو پھر وہ آگے پھینکتا ہے. قبض تب ہوتی ہے جب آپ نے لیور نے فنکشننگ کم کر دی, آپ نے ایسی چیزیں کھائی جس میں چکنائی زیادہ ہے, وہ وہاں سٹاک ہوگی. اس سے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی اوور سٹے کرتی ہے نا فوڈ ہمارے معدے میں, ہماری آنتوں میں, معدے کے بڑی آنت چھوٹی آنت میں, 2 کام کرتی ہے. اگر ٹائم پہ اس کا اخراج ہو جائے تو وہ یہ نارمل بات ہے. جب وہ ٹائم پہ نہیں کرتی تو اس سے گیسز آپ کا ستیہ ناش کرتی ہیں. پیٹ گیسز سے کیوں پھولتا ہے کہ جب آپ خوراک آپ نے معدے میں اتاری, وہ ٹائم پہ باہر نہیں گئی, اس کا ہو گیا اوور سٹے. جب اوور سٹے ہو گیا اس نے گلنا سڑنا شروع کر دیا ہے. اس کی ایسے تیزابی مادے آپ کے خون میں شامل ہو گئے, آپ کے جسم میں شامل ہو گئے, لہٰذا آپ کے اوپر میں بھاری پن پیدا ہو گیا, آپ کا جیسے قبض کا شکار آپ ہو گئے ہیں. اگر آپ ایسی صورت میں کدو, ٹنڈے, توریاں کھاتے ہیں, مولی کھاتے ہیں, اور پانی کا پپیتا امرود کھاتے ہیں, اس سے قبض نہیں ہوتی. اگر آپ جب گوشت کھاتے ہیں, ایسی تلے ہوئے گوشت, اگر آپ سٹیم کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ لیور کی جو سب سے بڑی خوراک ہے نا بیٹا, آپ کو یہاں پر پروٹین, لیور پروٹین پہ زندہ ہے. اگر آپ اپنے جسم کو پروٹین نہیں دیتے, اگر آپ کو گوشت نہیں سوٹ کرتا, انڈے کھا لیں, انڈے نہیں سوٹ کرتے, لوبیا سفید ہے, لوبیا ریڈ ہے وہ کھا لیں, یا مختلف دالوں میں اندر تناسب, ہمیں 1 پاؤ کے قریب نا پروٹین روزانہ چاہیے. جو بندے پروٹین کا بیلنس ٹھیک رکھتے ہیں, ان کا لیور بھی ٹھیک رہتا ہے, ان کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے, ان کی فنکشننگ بھی ٹھیک رہتی ہے. تو پرابلم ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم نا لیور کو اس کا خیال نہیں کرتے, اس کو اگنور کرتے ہیں. ایک اور بات بیٹا یہاں پہ آپ کو بتا دوں, لیور والے پیشنٹ کیوں اس کو ایزی لیتے ہیں کہ لیور اگر بیمار ہوا تو 15-20 سال نکال جاتا ہے. اگر لیور میں بیماری شروع ہوگی ہے نا, تو اس نے یہ نہیں کہ مہینے میں کولاپس کر دینا ہے, لیکن اس کے بعد ٹائم بھی بہت ایسا لگا, کبھی کانسٹیپیشن ہوگی, کبھی گیس ہوگی, کبھی کولسٹرول تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, بادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسم میں. اس کا یہ پرابلم. تو جب لیور ٹھیک ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں میں ایک اور بات, جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, جو قبض ہوتی ہے, ان کو میں سنا مکی بھی آپ لے سکتے ہیں, سونف بھی لے سکتے ہیں, سنا مکی اور اجوائن کو مکس کر سکتے ہیں, لیکن آپ بنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. یہ سارے محکمے جو ہے نا, یہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے ہربل دعا خانے ہیں, میں کسی دعاخانے کا نام نہیں لوں, یہ سارے کی دوائی بناتے ہیں حب کبد نشادری.
نوٹ کر لیں, کیونکہ آپ خود تو بنائیں گے نہیں, آپ بنی بنی چیز ڈھونڈیں گے. ہر جو ہربل پاکستان میں ادارہ ہے, چاہے کرشی ہے, چاہے اجمل ہے, چاہے ارشد ہے, چاہے ہمدرد ہے, یہ سارے بناتے ہیں حب قبض نشادری. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کانسٹیپیشن, وہ قبض جو لیور کی کمزوری سے ہوتی ہے, دوائی کا نام ہی یہ ہے. اچھا, ایسی کانسٹیپیشن جو آپ کے لیور کی کمزوری سے ہوتی, لیور انزائم نہیں بنا رہا, اس نے اوور اسٹے کر لیا. حب قبض نشادری 2 گولیاں صبح و شام اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ بیماری آپ وہ کیور کرتی ہے, لیور کو بھی اس کو بھی کرتی ہے, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہاں میں ایک اور دوائی بتاؤں گا, اس لیے بتاؤں بنی بنی دوائی آپ کو مل جائے گی. کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے دوسرے دن تیسرے دن, اب جو میں دوائی بتاؤں گا 100 پہلے دن آپ کو ریلیف ملے گا. ہم درد والے بناتے ہیں, وہ میں اس کی تشہیر نہیں کر رہا, وہ دوائی بناتے ہیں مفتاح, MIFTAH, مفتاح. وہ 2 شدید صورت میں آپ نے یہ لینی ہے, جیسے 2 گولیاں لیں گے وہ صبح آپ کو واش روم لے جائے گی. قبض کا ہونا خطرناک ہے. اگر آپ ہربل طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پپیتا کھاتے ہیں دی بیسٹ ہے, اگر آپ امرود کھاتے ہیں دی بیسٹ ہے. یہاں پہ ایک اور میں بڑا نسخہ دینے لگا ان لوگوں کو جن کی ڈائجیشن میں پرابلم, کھانا کھا لیا سڑو ہوتی ہے, کانسٹیپیشن ہے, ان کو قبض بھی ہوتی ہے, سارے پرابلم. ایک نسخہ بتاؤں گا, مجھے دعائیں دیں گے کہ 6 املی آلو بخارا ملتا ہے بازار سے, ہماری مائیں بہنیں گھر میں بھی مطلب شربت بناتی تھی. 6 آلو بخارے کے دانے, 3 املی کے دانے, 6 آلو بخارا رات کو بھگو دیں. بھگونے کے بعد آپ نے صبح اٹھ کے گرائنڈ کر کے اس کو شکر ڈال کے پی لینا ہے. 4 کام کرے گا, معدہ ٹھیک, لیور ٹھیک, خون صاف اور کانسٹیپیشن ٹھیک, اور سارا دن آپ کے معدے میں نا ٹھنڈک کا احساس رہے گا. آپ کو سردی نہ اریٹیشن ہو رہی ہے, نہ جلن ہو رہی ہے, نہ معدے میں گرمی کا دنیا کا فیصلہ آ جائے. معدے کے اگر کسی املی آلو بخارے کا شربت ہم نہیں کرتے, اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں, یقین کریں آپ کا ڈائجیشن, آپ کی اریٹیشن جو ہو رہی ہے خرچی میں, کانسٹیپیشن بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو جو جلن کا احساس ہے, گرمی کا احساس ہے, پھر خون کی پیوریفیکیشن کا احساس ہے. املی آلو بخارے کا شربت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو معدے اور لیور کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں فائزہ لاہور سے. جی فائزہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی اچھا, میرا کوشچن ہے کہ میری والدہ کو نا کوئی 5-6 سالوں سے نا وہ ہیپیٹائٹس سی ہے. تو ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ لیور پہ آپ کو پتہ افیکٹ کرتا ہے. میڈیسن وغیرہ تو ان کی چل رہی ہے, لیکن اس کا جو افیکٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا کوئی ہرمن اور کوئی وظیفے کے طور پہ جو ہے وہ چاہیے لیور کے لیے کوئی مسئلہ, اور ہیپیٹائٹس کے لیے بھی جو ٹھیک ہو ان کا؟ اور دوسرا میں اپنے لیے بھی ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا ایکنی بہت زیادہ ہے. تو جو یہ سب کہتے ہیں کہ جی معدے میں گرمی ہے اس وجہ سے ہے, تو کیا اس کا بھی کوئی ہربل طریقہ علاج اور ساتھ کوئی وظیفہ وہ پلیز بتا دیں. بالکل, بڑا اچھا, میں چاہ رہا تھا یہ سوال کو کرے, تو ہمارے ریلیونٹ سوال ہے. جب لیور خراب ہوتا ہے تو ہیپیٹائٹ پہلے پیلا جرکان ہوتا ہے, پھر BC اس کی طرف چلا جاتا ہے, یہ کہ لیور جب زیادہ اس کے انزائم خراب ہو جاتے ہیں. میں تینوں علاج یہاں پہ بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ چیز. پھر وہ جو بچی نے بتایا نا کہ اس کی ایکنی ہوتی کب؟ جب معدے میں خون خراب ہوتا ہے, جب معدے میں گرمی ہوتی ہے. آپ یہ املی آلو بخارا کا شربت پئیں, شربت بدوری کے ساتھ چھلکا اسبگول پئیں, آپ امرود یا پپیتا کھائیں, اگلے دن آپ کو چہرہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ کہ جسم میں اور خون میں حدت آ گئی, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. پہلی بات پیلا جرکان آ گیا. جرکان کے پیلا جرکان میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ مولی کا پانی نہیں, مولی کے پتوں کا پانی, مولی نہیں, مولی کے پتوں کا پانی 1 کپ نکالنا, اس پہ شکر ڈال کے صبح دوپہر شام دیں, 3 دن دیں, اور ساتھ دعائے قنوت جو ہے نا 11 بار پڑھ کے اس کے ماتھے پہ پھونک ماریں. 3 دن کے اندر پیلا جرکان ختم ہو جاتا ہے. دوسرا بات اب انہوں نے کیا ہے, اب میں کور کرتا ہوں ہیپیٹائٹس A, ہیپیٹائٹس B, ہیپیٹائٹس C, خدا نہ کرے جگر کا سورائسس, جگر کا کینسر, جگر کی یعنی کہ جگر کے حوالے سے کوئی بھی بیماری اب جو میں بتاؤں گا اس پہ فرق پڑے گا. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ چلے جائیں, وہاں سے چیلیڈونیم کیو لیں, مسعود کمپنی کی لے لیں. مسعود میں اس لیے کمپنی کی میں تشہیر نہیں کر رہا, وہ سستی ہے, باقی لوگ بڑی مہنگی دوائی بناتے ہیں, وہ ریلائبل ہے, وہ لے لیں. چیلیڈونیم کیو لیں, اور ساتھ کارڈوس ماریانس کیو لے لیں. نیٹ پہ آپ کو شوق ہے GPT نیٹ پہ, وہاں جب جائیں گے وہ تعریف اتنی کرے گا ان دونوں دوائیوں کی. یہ دونوں لے لیں, یہ آپ نے پانی میں 15 قطرے اس کے صبح شام دینے شروع کر دی. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا کر کے مکو ارکے کاسنی, یہ دونوں لے لینے ہیں. ان پہ سورہ حدید کی پہلی آیت 101 بار صبح شام پڑھنی ہے. سورہ حدید کی پہلی آیت صبح شام پڑھنی ہے. 2 چمچے اس کے صبح شام آپ نے پانی پلانا ہے ایسے پیشنٹ کو. 2 کام ہو گیا. تیسرا, ایسے پیشنٹ کو آپ نے کدو کا جوس اور میں نے جو پودینے کا جوس کہا ہے یہ ان کو ریگولر دینا ہے, اس سے وہ پہلے دن ہی فرق فیل کریں گے. آخری کام, ان کو پانی پہ نا سورہ حدید کی پہلی آیت روزانہ دم کر کے 101 بار پانی پہ بھی پلائیں.
ہو گیا. تیسرا یا رقیبو یا حفیظو 300 بار, یا حیو یا قیوم 300 بار جب پڑھیں گے. اور املی آلو بخارے, جو وہ بچیاں جن کو ایکنی ہوتی ہے وہ املی آلو بخارے کا شربت پئیں, اور ساتھ کدو اور پودینے کا جوس پئیں, ان کو ایکنی ٹھیک ہو جائے گی. جن کو ہیپاٹائٹس اے بی سی کا مسئلہ, ان کو ارکے بگو, ارکے کاسنی اور چیلیڈونیم اور کارڈوس باریانس جو میں نے بتائی ہے, جب استعمال کریں گے انشاءاللہ ان کا معدہ لیور ٹھیک ہوگا, خون صاف ہوگا, اور وہ بیماری سے پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شادمہ بیریا ٹاؤن سے. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا سر, ہمارے جگر کے لیے کون سی چیز سب سے بیسٹ ہے, اور جس کو کدو ٹینڈے توریاں پسند نہ ہو وہ بیچارے کیا کریں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات ہے کہ مولی کچی آپ مولی کھا سکتے ہیں, کھیرے کھا سکتے ہیں, مولی کھیرے ٹھیک ہے, مولی کھا رہے مولی. اگر آپ کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں لیور کے والے سے, اگر صبح اٹھ کے 2-3 پیس نمک لگا کے مولی کے کھا لے, مولی میں یہ تریاک ہے, یہ شفا ہے, وہ فوری طور پہ اثر کرتی ہے, وہ فوری طور پہ اثر پڑتا ہے. یہ نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں نارمل بندوں کو میں دیتا ہوں ہومیوپیتھی کی دوائی چیلیڈونیم, وہ لیں آپ, اس سے آپ کا لیور ٹھیک رہتا ہے. پھر قطرے پینے میں مسئلہ کیا. اب ایک دوائی میں ایسی بتانے لگا ہوں یہاں پہ تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو احساس ہو کہ آپ کو پرابلم آ گئی ہے کہ آپ نے لیور کے والے سے, آپ کہتے ہیں کہ پہلی خوراک کے ساتھ معدہ ٹھیک ہو, جسم کی دردیں ٹھیک ہو, ڈائجیشن ٹھیک ہو, ایسیڈیٹی ختم ہو. ہم درد والے ایک دوائی بناتے ہیں جگرین, جب سے میں نے بتانی شروع کی شارٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. وہ 20 پڑیاں آپ نے لے لینی ہے, 20 پڑیاں آپ نے لے لی ہیں, اور ساتھ ہی وہاں سے آپ لے لیں گے کیسرین 20 پڑیاں لے لیں. اب آپ نے جب کھانا آپ کے سامنے آ گیا نا, یہ لیور اور معدے سے متعلق سارے پیشنٹ پہ میں کور کر رہا ہوں. کھانا آپ کے سامنے آ گیا, آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو, تیسرے دن سرخ نہ ہو تو آپ نے فون کرنا کہ سرخ نہیں ہوا. آپ نے کھانا سامنے آ گیا, پہلے آپ نے پوڑی لینی ہے, پھر کھانا کھانا ہے. پھر میں بول رہا ہوں, پہلے پوڑی پھر کھانا کھا لیا نا, پہلے دن آپ کو احساس کیا ہوگا جسم میں بھاری پن نہیں ہو رہا, جسم میں گیس نہیں ہو رہی, ہر چیز ختم ہو رہی ہے. یہ آپ لے لیں گے. اب کچھ بندوں کو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد, جن کا معدہ خراب, لیور خراب, پیتا خراب ہے, آدھے گھنٹے بعد ان کو پرابلم آتی ہے, ان کی گیسز آتی, بد ہضمی آتی, ڈکار آتے ہیں. وہ جو کیسرین پڑیاں میں نے بتائی نا, وہ بھی اللہ کا انعام ہے ہمدرد, وہ اس وقت لینی ہے آدھے گھنٹے بعد. جیسے ہی آپ لیں گے نا, ایک دم گیس, درد, پین ختم ہو جائے گی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب جو جگرین کھاتا ہے وہ مجھے فون ضرور کرے کہ میں اسے ٹھیک نہیں ہوں. لیور سے ریلیونٹ مسئلے میں, جگر سے ریلیونٹ, اس سے اچھی چیز کو نہیں. ارکے بکو ہے, ارکے کاسنی ہے, چیلیڈونیم, سارے فارمولے میں بتا دیے ہیں. ساتھ سورہ حدید ایسے جو پیشنٹ جگر کے سیریس ہو گئے ہیں, اگر وہ سورہ حدید کی جو پہلی آیت ہے وہ اپنی خوراک میں شامل رکھتے ہیں, سبا اللہ ولی, اس سے ٹھیک رہتے ہیں. بیٹی میری نے سوال کیا کہ آپ ہمارے ساتھ, ہم کدو ٹنڈے نہیں کھا سکتے. آپ کدو ٹنڈے میں دیسی مرغی ڈال لیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بہتر ہو جائے, تھوڑی ڈال لیں. نہیں, جو دیسی مرغی بھی نہ کھائے وہ ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ اس میں کچھ سبزیاں ویجیٹیبل, اس میں گاجریں ڈال لیں, آلو ڈال لیں, تاکہ کچھ تو بہتر ہو نا. آپ ٹیسٹ بنانے کے لیے شملہ مرچ ڈال لیں. اگر آپ پھر ایسے لوگ جن کو پرابلم ہوتی ہے گیس کی, اگر وہ دن میں کسی باؤل بناتے ہیں نا, کھیرے کا, مولی کا, پیاز کا, سے امرود ڈال لیں, پپیتا ڈال لیں, یہ کھا کے آپ دیکھیں تو اس دن آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. ہمارے معدے کے اندر جب قبض ہوتی کب ہے, جب آپ میدے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. میدا آپ کی آنتوں کے ساتھ چپک جاتا ہے, وہ چیزوں کو روک لیتا ہے. اگر آپ چھنا ہوا آٹا, جو گندم نارمل اس کو جو چھان ہے, اس کو اس میں شامل کریں, اس سے پھر کانسٹیپیشن نہیں ہوتی. جب ہم بریک آٹے کی طرف جاتے ہیں, وہ آٹا ہماری آنتوں کو پھنس جاتا ہے. اگر آپ جو کا آٹا شامل کر لیں, گندم کے آٹے کو کریں, اور بغیر چھان کے اگر اس کی روٹی بناتے ہیں تو اس سے آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہی نہیں. اگر آپ نے کانسٹیپیشن کا علاج کر لیا, اس کے بعد سمپل امرود تو آپ کھا سکتے ہیں نا, پپیتا آپ کھا سکتے ہیں, امرود کھائیں, پپیتا کھائیں, حبے کا بعد نشادری بتا دی ہے, مفتاح بتا دی ہے, یہ ساری دعائیں افیکٹو. پھر اس کے بعد اگر سمپل میں نے بتایا مولی کھائیں, مولی, پھر اس کے بعد جو بتائیے چیلیڈونیم کھائیں, یہ سارے آسان رینج کی چیزیں ہیں. جب آپ یہ کھائیں گے انشاءاللہ لیور بھی ٹھیک رہے گا, معدہ بھی ٹھیک رہے گا, آپ کا چہرہ فریش رہے گا, اور جوانوں کی طرف پھریں گے. ٹھیک ہے سر, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی رائٹ بیک.